آداب، میں حسین لال۔ اب میں گفتگو کروں گا ببن چچا جان سے۔ آداب چچا جان۔ آداب آداب برخودار، کہیے کیسے یاد کیا؟ ارے چچا جان، آپ جانتے ہی ہیں جب اودھ کی یاد آتی ہے تو آپ کو یاد ہی کر لیتے ہیں۔ ہاں ہم تو وہ کیا کہتے ہیں خدائی کے نمونے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں چچا جان، اس عمر 90 سال کی عمر میں نہ آنکھوں پہ چشمہ، 20 سال کی پھرتی، 20 سال کی جوانی والی یادداشت، تو اس لیے ضرورت تو پڑے گی آپ کی۔ اب آپ بس بھی کرو، ہم یہاں سارے سوالات آج ہی پوچھ ڈالو گے؟ ہمیں جو اتنی تعریف کیے جا رہے ہو۔ میں کوئی بے بنیاد بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ کے لوگ سب اللہ کو پیارے ہوں گے۔ اب نواب لڈن میاں کو دیکھ لیے، بستر پہ پڑے ہیں، اور اجو میاں کی اب اور جب لگی ہوئی ہے۔ ہاں یہ بات تو تم صحیح کہہ رہا ہو۔ چلو اچھا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آج آپ سے ڈیوڑی کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو گھروں میں کمروں کے برابر ہوا کرتی تھی۔ بہت اچھا سوال کیا میاں آپ نے۔ ڈیوڑی سے بھی کیا اپنا پن ملا کرتا تھا، آج تو وہ گھروں سے بھی وہ اپنا پن نہیں ملتا ہے۔ مطلب یہ میاں کہ ڈیوڑی جو تھی وہ غیروں سے جوڑتی تھی، اپنے پن کا احساس کراتی تھی۔ وہ کیسے چچا جان؟ وہ ایسے میاں کہ گھر کے صدری دروازے پر اندر داخل ہوتے ہی تقریباً 10 سے 12 فٹ کی دوری پر ایک دروازہ اور ہوا کرتا تھا، جو گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے ہوتا تھا۔ اب صدری دروازہ اور گھر کے اندر داخل ہونے والے دروازے کے درمیان کا جو حصہ تھا اس کو ڈیوڑی کہتے تھے۔ تھے مطلب؟ اما میاں تھے، اب وہ ڈیوڑیاں کہاں رہیں؟ پہلے امیروں کے گھروں میں ہی خالی ڈیوڑیاں نہیں ہوا کرتی ہیں، غریبوں کے گھر میں بھی ڈیوڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ اچھا، وہ ڈیوڑیاں کتنی زمین بیکار کرتی تھی گھروں کی؟ اما برخودار، آپ یہ پہلے بتائیے کہ احتیاط ضروری ہے یا واقعہ ہو جانے کے بعد علاج ضروری ہے؟ احتیاط ضروری ہے، تو بات بجا ہے۔ یہی تو کہ یہ ڈیوڑی گھر والوں کے لیے احتیاط یعنی کہ حفاظت کا کام کرتی تھی، اور باہر سے آنے والوں کا خیر مقدم کیا کرتی تھی۔ اما اب تو دروازہ کھولو اور گھر کے اندر داخل۔ اما کیا بے شرمی آ گئی ہے، اللہ توبہ توبہ، اب بے شرمی کا کیا کہیں ہم آپ سے۔ نہیں آپ ڈیوڑی پہ ہی ٹکے رہے ہیں۔ اما کیا مذاق ہے، میں ڈیوڑی پر کب ہوں جو وہاں ٹکا رہوں؟ میں تو گھر کے اندر بیٹھا ہوں۔ میرا مطلب ہے آپ ڈیوڑی کے ہی بارے میں گفتگو کریں۔ ہاں میں وہ ڈیوڑی کے ہی بارے میں بات کر رہا تھا۔ جی سنا ہے اس ڈیوڑی میں تخت و پلنگ بھی بچھے رہتے تھے۔ جی ہاں، بجا فرمایا آپ نے۔ بجا فرمایا؟ ہم نے کچھ بجایا نہیں چچا جان، آپ بھی۔ اما آپ ہیں احمق، آپ کو آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، نہ جانے لوگوں نے نہ کہاں سے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، اور اردو کچھ جانتے نہیں۔ اگر میاں اردو کی تعلیم سیکھی ہوتی تو ایسا سوال بےہودہ نہ کرتے آپ۔ معذرت خواہ ہوں چچا جان، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر۔ ہاں تو وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ڈیوڑی کی بات کر رہے تھے؟ جی ہاں تو ڈیوڑی میں تخت کے علاوہ پانی کا گھڑا اور ایک کٹورا بھی ہوا کرتا تھا، تاکہ کوئی باہر کا آنے والا شخص وہ ڈیوڑی کے اندر آ کر بیٹھے اور پانی پی کر اپنی تشنگی بجھائے۔ تو مہمان میزبان کا انتظار آنے کا نہیں کرتا تھا؟ یہاں مہمان کے آنے کی خبر اندر تک جانے میں کافی دیر ہو جاتی تھی، اور میزبان کو بھی آنے میں کافی دیر ہوتی تھی، تو اتنے درمیان میں مہمان آ کر ڈیوڑی میں آرام کرتا تھا اور پانی پی کے اپنی تشنگی مٹاتا تھا۔ بجا فرمایا۔ اچھا یہ ہوتا ہے جو مہمان آتا تھا کیا گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا؟ جاتا تھا، لیکن تبھی جاتا تھا جب وہ خاندانی پہچان والا ہو، یا پھر جو گھر کے بزرگ ہوتے تھے ان کی اجازت ملے، تب وہ مہمان گھر کے اندر جاتا تھا۔ یعنی گھر کا مالک کی مرضی؟ اب آپ کیا احمق بننے والی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جو گھر کا سب سے بڑا ہوتا تھا، مالک تو اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے نا۔ اوہ اچھا،
تو آپ اپنی زندگی میں کوئی ڈیوڑی سے گزرا کوئی اچھا سا واقعہ فرمائیے. لو میاں، آج میں تمہاری چچی جان کا واقعہ بتاتا ہوں. اچھا جی ہاں. کہ ایک بار ایسا ہوا کہ تمہاری چچی جان مجھ سے ناراض ہو گئی. ہاں. میں نے بھی اپنی مردانگی دکھاتے ہوئے اور گھر سے باہر نکل گیا اور جا کر ڈیوڑی میں بیٹھ گیا. اچھا. اب میں دھمکی تو دے ڈالی، لیکن اب اور غصے میں آ کر ڈیوڑی کے تخت پر جا کر لیٹ گیا اور سارا دن اسی ادھیڑ بن میں پڑا رہا کہ اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں. باہر جاتا ہوں تو رشتہ داروں کیا کہیں گے. اب تمہاری چچی جان نے دوستی تو ساری چھڑا دی تھی. اب رہے سہ جو کچھ تھوڑے بہت دوست تھے تو وہ بھی مذاق اڑاتے. یہاں تو سمجھے آپ چلے گئے، ڈیوڑی میں ہوں گے نہیں. نہیں میاں، جانتی تھیں یہ میری بھپکیاں. سارا دن انہوں نے مجھے سزا دی ہے. پورا دن ڈیوڑی میں بیٹھا پانی پی پی کر پورا دن گزار دیا میں نے. پھر شام ہوتے ہی چچی جان آئیں تمہاری اور کہنے لگی، سنو میاں، دونوں وقت مل رہے ہیں، اب گھر کے اندر چلو اور قیمہ اور لوبیا بنائیے، کھا لو. ہاں وہی مطلب ٹھوس لو. اس بات پہ تو بڑا غصہ ہوں گے آپ اور زیادہ. اما غصے کی ایسی کی تیسی میاں، یہاں آتے قل واللہ پڑھ رہی نہیں اور آپ غصے کی بات کر رہے ہیں. اما میں نے فوراً ہی غصے کو اور گھر کے اندر داخل ہو گیا فوراً. تو پھر آپ کی مردانگی کیا ہو چاچا؟ اما میاں، اب مردانگی دیکھتے یا پیٹ کی آگ، بس یوں سمجھ لو کہ ڈیوڑی نے ہم لوگوں کی عزت بچا لی. تمہاری چچی جان سے جھگڑا بھی ہو گیا اور باہر والوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ہم دونوں میں لڑائی ہوئی ہے. پھر گھر میں جاتے ہی آپ کھانے میں ٹوٹ پڑے ہوں گے پھر تو. اما اب مردانگی دیکھتے یا پیٹ میں جو چوہے دوڑ رہے تھے ان کو دیکھتے. پھر اتنے میں وہ میری بڑی والی بیٹی نے کہا کہ ابا جان، اماں نے بھی دن بھر بھائی کھانا نہیں کھایا ہے. تو چچا نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا؟ اب انہوں نے بھی نہیں کھانا کھایا. یہی ہوتی ہے پہلے کی ازدواجی زندگیوں کی محبت. اب کہاں چچا جان، اب تو بیگم صاحبہ کھانا کھا کے سو جاتی، کہاں انتظار کرتی. بجا فرمایا. یعنی ڈیوڑی نہ ہوتی تو پھر محلے ٹولے والوں کے بیچ میں عزت کا جنازہ نکل جاتا.